السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر عبدالرشید کیلیفورنیا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ٹاپک بھی وہی ہے کہ بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ ہوا تو کیا ہوگا۔ میں نے اس سلسلے میں پاکستان کے کچھ بڑے اکانومک اسپیشلسٹ، اقتصادی ماہرین جس میں امریکہ کا بھی ایک ماہر معاشیات شامل ہے، ان سے میری کافی ڈیٹیلز میں بات ہوئی ہے اور ان کو میں نے ساری گراؤنڈ ریالٹیز بھی بتائی ہیں، تو وہ میری کافی باتوں سے متفق تھے۔ سوال یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کو ڈیفالٹ کیا جاتا ہے تو بحریہ ٹاؤن کو کون کنٹرول کرے گا؟ ملک ریاض نے اگر ہاتھ اٹھا لیے تو یہاں سوراب بوٹ دوبارہ سے بھرے گا، دوسرے سارے جرائم یہاں شروع ہو جائیں گے اور پولیس بھی پھر اس کو کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ دوسری بڑی بات جو ملک ریاض اربوں روپے سیٹلمنٹ کی مد میں جمع کروا رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، اور جو اربوں روپے سالانہ ٹیکس میں جمع ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جب بحریہ ٹاؤن کو ختم کر دیں گے تو اس کے لاکھوں کسٹمرز کہاں جائیں گے؟ نہ ان کو کوئی سنبھال سکے گا، نہ کوئی ان کا نقصان پورا کر سکے گا۔ ایک افراتفری کا عالم ہوگا، ملک میں ایک ہیزانی کیفیت طاری ہو جائے گی جس میں اندیشہ ہے لوگوں کا اربوں خربوں روپیہ ڈوب جائے گا۔ اوورسیز پاکستانی خربوں روپیہ پاکستان میں بھیجتے ہیں، ان کا ٹرسٹ عدلیہ اور حکومت پر ختم ہو جائے گا، اس سے اکانومی کنڈیشن بد سے بدتر ہو جائیں گی۔ ریئل اسٹیٹ کی حالت پہلے ہی بہت خراب ہے، یہ مزید تباہی کی طرف جانے لگے گی۔ بقول کچھ ملک دشمنوں کے کہ پورے بحریہ ٹاؤن کو نیسلا ٹاور کی طرح مسمار کر دیا جائے۔ یہ کوئی دوسری جنگ عظیم نہیں ہو رہی کہ جس طرح امریکہ نے جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی کو ایٹم بموں سے تباہ کر دیا تھا۔ پاکستان میں جو ملک ریاض کے ویلفیئر کے بڑے بڑے کام چل رہے ہیں، جس میں پاکستان کا سب سے بڑا فری فوڈ سینٹر بحریہ دسترخواں، بحریہ ٹاؤن کے 7 انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اسپتال، اسکول، کالج کے ہزاروں طلبہ، اولڈ ایج ہومز جس پر ماہانہ کروڑوں روپیہ ملک ریاض خرچ کرتا ہے، سب بند ہو جائیں گے۔ بحریہ ٹاؤن اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا پرائیویٹ ادارہ ہے جس میں 50,000 سے زیادہ ملازمین کام کرتے ہیں، وہ سب بے روزگار ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ملک مزید معاشی بدحالی کا شکار ہو جائے گا اور ملک میں ایک دم سے کرائم ریٹ میں اضافہ ہو جائے گا۔ ملک ریاض جو کئی دوسری ویلفیئر تنظیموں کو ماہانہ کروڑوں روپے کی مدد کرتا ہے، وہ بھی بند ہو جائیں گے، اور بحریہ ٹاؤن کی پورے پاکستان میں بنائی ہوئی مسجدیں جس پر بھی ماہانہ کروڑوں روپے ملک ریاض خرچ کرتا ہے، وہ بھی ویران پڑ جائیں گی۔ میری کافی باتوں سے ان ماہر معاشیات نے اتفاق کیا ہے کہ حکومت یا عدلیہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بحریہ ٹاؤن کو ڈیفالٹ کر دے۔ بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ کرنے سے ملک میں کیاس انارکی پھیلے گی۔ ان ماہر معاشیات نے مشورہ دیا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس پر جرح کرے تو پاکستان کے کچھ بڑے ماہر معاشیات کو بھی بلایا جائے اور ان سے بھی رائے طلب کی جائے کہ بحریہ ٹاؤن کے ڈیفالٹ سے ملک پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ملک ریاض کو اس مصیبت میں پھنسانے والے اس کے کمپیٹیٹرز تھے، کچھ لوگ پولیٹیشنز، کچھ اسٹیبلشمنٹ کا بھی نام لیتے ہیں، اور کچھ ثاقب نثار نے اپنی ذاتی فائدے کے لیے، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ثاقب نثار نے بحریہ ٹاؤن کے ایک بڑے کمپیٹیٹر سے ایک تگڑی رقم وصول کی۔ اصل مقصد ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کو کسی طرح سے ختم کرنے کا پلان تھا۔ جن ماہر معاشیات سے میری بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ نہیں ہوگا، وہ ملک ریاض سے کوئی نہ کوئی سمجھوتا کر لیں گے۔ اگر بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ ہوا تو یہ پاکستان کی بہت بڑی بدنصیبی ہوگی اور بعد میں اس کو سنبھالنا عدلیہ اور حکومت کے بس میں بھی نہیں رہے گا۔ یہ ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے خلاف سراسر ایک بہت بڑی سازش تھی کہ ملک ریاض چاہے ایک پلاٹ یا ایک گھر بھی فروخت نہ کرے یا نہ کرے، اسے ہر ماہ پھر بھی 5 ارب 47 کروڑ 61 لاکھ اور 90,000 ہر حالت میں 7 سال تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرانے پڑیں گے۔ صاف ظاہر ہے ملک ریاض کے لیے کرنا ناممکن تھا۔ ملک ریاض کے دوسرے کمپیٹیٹرز کو 1 ایکڑ زمین اسی علاقے میں، اسی ڈسٹرکٹ میں 1 لاکھ میں دی جاتی ہے، اور اسی علاقے، اسی ڈسٹرکٹ میں ملک ریاض کو 1 ایکڑ 3.25 کروڑ وصول کرنے کے آرڈر جاری کیے ہوتے ہیں۔ زیادتی اور ناانصافی بالکل
کرسٹل کلیئر ہے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ ڈاکٹر عبدالرشید کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔